حقیقت خواب احکامات الہی کی روشنی میں۔ علم تعبیر کی فضیلت یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ نے اس سے خاص انعام سے تعبیر فرمایا ہے، اور جس علم کو باری تعالیٰ نے اپنا فضل و کرم ظاہر کیا ہے وہ علم کتنا افضل و مبارک ہوگا۔ ارشاد الہی کی ایک مثال یہ ہے کہ سورہ یوسف میں ارشاد فرمایا ہے کہ اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو اس ملک مصر میں سلطنت عطا فرمائی اور اس کو علم تعبیر سکھایا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقعہ معراج شریف کے بعد ایک خواب دیکھا، اور اس خواب کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرح ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب کو سچ کر دکھایا۔ اس ارشاد باری تعالیٰ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خواب ایک نعمت ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے احکامات بندوں پر ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ علم ایسا افضل و اشرف ہے کہ خدا تعالیٰ کے نیک بندے نہ صرف اس پر یقین اور ایمان رکھتے ہیں بلکہ وہ معبود برحق کے ہر حکم پر سر تسلیم خم کرتے ہیں، خواہ وہ احکام عالم بیداری میں ہوں یا عالم خواب میں۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں یہ بشارت ہوئی کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اور ان باپ بیٹوں نے اس حکم الہی کی تعمیل کر ڈالی۔ اس کے متعلق قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا ہے کہ اے ابراہیم علیہ السلام، بے شک تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا ہے، اور ہم اپنے نیک بندوں کو اسی طرح اجر دیا کرتے ہیں۔ ان احکامات الہی اور قرآن پاک کی ان مثالوں سے خواب کی فضیلت اور صداقت کا زبردست ثبوت ملتا ہے، جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ خواب صرف وہم و خیالات پر ہی مبنی نہیں ہوتے بلکہ اسرار و احکامات الہی کا ذریعہ بھی ہیں۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ خدا کے نیک بندے جس طرح عالم بیداری میں احکامات الہی پر کاربند رہتے ہیں، اسی طرح عالم خواب میں بھی جب ان پر حکم الہی اس کا انکشاف ہوتا ہے تو پوری مستعدی سے ان پر کاربند ہوتے ہیں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں ہی احکام الہی سے مطلع ہو کر اپنے عزیز فرزند کی قربانی کے لیے بخوشی تیار ہو گئے تھے۔